أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير 1966 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ اور تراویح کا وقت تھا۔ لوگ تراویح کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اچانک اچرا پولیس اسٹیشن سے تھانے دار 2 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور پیغام دیا کہ مجھے مولانا صاحب سے ایک بہت ضروری بات بالکل تنہائی میں کرنی ہے۔ ابا جان نے اپنے دفتر میں بلوایا۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو باہر چھوڑا اور اندر آ کر ابا جان سے کہا، مجھے اوپر سے حکم ملا ہے کہ پولیس کی گارڈ لے کر، جس میں زنانہ پولیس بھی ہو، مولانا مودودی کے گھر پہ چھاپا مارو۔ ان کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں ایک اغوا شدہ لڑکی ہے، اسے برآمد کرو۔ فوٹوگرافوں سے اس کی تصویریں اترواؤ اور وہیں اخباری نمائندوں کو ساری تفصیلات آگاہ کرو۔ یہ کہہ کر اس تھانے دار نے کہا، مولانا مجھے آپ کی عزت اور اپنی عزت کی طرح پیاری ہے۔ میں جلدی سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے سرونٹ کوارٹر کی تلاشی لے لیں اور اس لڑکی کو برآمد کر کے بھگا دیں۔ میں اب جا رہا ہوں اور بس 15 منٹ کے اندر اندر میں پولیس کی گارڈ، اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافوں کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کے بیٹوں کی عزت بچ جائے، کیونکہ الزام آپ کے کسی بیٹے پر لگے گا۔ ابا جان یہ سن کر اندر آئے اور ساری بات رازداری اماں جان کو بتائی۔ کچھ سنگن ہم لوگوں کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ اماں جان سرونٹ کوارٹر میں گئیں۔ نوکروں نے انہیں باتوں باتوں میں ٹال دیا کہ نہیں بیگم صاحبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرکار ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ آپ کا اور میاں جی کا تو جہاں پسینہ گرے ہم اپنا خون بہانے کو تیار ہیں۔ ادھر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا کہ یکدم میرے بھائی حسین فاروق اور محمد فاروق سرونٹ کوارٹر میں گھس گئے اور جب تلاشی لی تو دیکھا کہ ہماری کھانا پکانے والی مائی کی ایک رشتہ دار لڑکی وہاں موجود تھی۔ مائی اور اس لڑکی کو اس وقت وہاں سے نکال باہر کیا اور بھگا دیا۔ گھر کے ایک گیٹ سے وہ دونوں باہر نکلیں اور دوسرے گیٹ سے پولیس کی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ زنانہ پولیس نے اندر پورے گھر کی تلاشی لی اور مردانہ پولیس نے سرونٹ کوارٹر پر دھاوا بول دیا، لیکن وہاں کوئی لڑکی ہوتی تو برآمد ہوتی۔ یہ واقعہ ایوب خان صاحب کے زمانہ صدارت میں پیش آیا تھا۔ اس مایوس کن دور میں یہ مثال بڑی امید افزا تھی کہ اگر بڑے بڑے سرکاری افسر چاپلوس، خوشامدی اور ضمیر فروش ہیں تو کیا ہوا؟ اس قوم میں اچرا پولیس اسٹیشن کے تھانے دار جیسے دیانتدار اور دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کی طرح عزیز رکھنے والے نایاب انسان بھی تو موجود ہیں۔ اگر کہیں اس نیک نفس پولیس افسر نے اپنی ترقی اور مستقبل کو خطرے میں ڈال کر اور اپنی سروس کو داؤں پر لگاتے ہوئے قبل از وقت ابا جان کو خبردار نہ کیا ہوتا تو دوسرے دن اخباروں میں کیسی کیسی سرخیاں جمائی جاتی۔ اسی تھانے دار نے بتایا تھا کہ مولانا آپ کے کچھ ذاتی ملازم روز رات کو تھانے میں آ کر پورے دن کی رپورٹ دیتے ہیں۔ جتنی تنخواہ آپ ان کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تنخواہ وہ تھانے سے لے لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی ملازمین تھے جو میاں جی کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ یہ اطلاع ملنے کے باوجود ابا جان نے گھر کے کسی نوکر کو فارغ نہیں کیا کہ جو نئے ملازم آئیں گے وہ بھی انہی کی طرح تھانے میں رپورٹ دیں گے۔ ہم لوگ اس وقت اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں پہنچ چکے تھے۔ تب صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کا اقتدار پورے عروج پر تھا۔ ابا جان کے خلاف پروپیگنڈا مہم زوروں پر تھی۔ اخبارات میں سرخیاں لگتی کہ مولانا مودودی غدار ہیں، وہ پاکستان کے مخالف تھے۔ لاہور کالج برائے خواتین میں قدم رکھتے ہی کسی نہ کسی طرف سے یہ آوازیں ضرور کسی جاتے، مردودی مردودی، ایک مودودی 100 یہودی، ٹھا مودودی ٹھا وغیرہ۔ بلا شبہ ہمارے لیے یہ باتیں سخت تکلیف دہ تھیں، تاہم جب بھی ہم اس بات کا تذکرہ ابا جان سے کرتے تو ان تکلیف دہ باتوں کے جواب میں وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قزادہ۔ نیک نامی کے کوچے میں تو ہمیں وہ قدم ہی نہیں رکھنے دیتے، اگر تجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ ادھر ہماری اماں جان نے ہمیں سمجھا دیا تھا، اگر پڑھنا ہے تو انہی حالات میں اور انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، ورنہ جاہل رہ جاؤ گے۔ اپنے آپ کو صبر اور حوصلے کا پہاڑ بنا لو کہ بڑے بڑے طوفان آ کر اس سے ٹکراتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اپنے اندر سمندر جیسا ظرف پیدا کر لو، بڑے بڑے دریا آ کر اس میں گرتے ہیں، وہ انہیں اپنے اندر سمو لیتا ہے لیکن کبھی کنارے توڑ کر باہر نہیں نکلتا۔ بازار کی گالی
ہنس کر ٹالی کا اصول یاد رکھنا۔ ساتھ ہی اماں جان نے یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ گالی کے جواب میں گالی کبھی نہ دینا۔ ان کا کہنا تھا ایک چپ ہزار جواب ہے۔ گندے پانی میں اینٹ پھینکو گے تو اپنے کپڑوں پر چھینٹیں پڑیں گی، اس لیے کبھی کسی کی سخت بات کا جواب نہ دینا۔ بہن بھائیوں میں سے صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ابا جان سے براہ راست بھی پڑھا ہے۔ میٹرک میں نے فارسی کے ساتھ کیا تھا۔ کالج میں پہنچ کر اماں جان نے مجھے لازمی مضمون کے طور پر عربی دلوا دی۔ عربی مجھے تھوڑی بہت اس لیے آتی تھی کہ قرآن شریف ترجمے سے پڑھا تھا، لہٰذا فرسٹ ایئر میں نے اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے ابا جان سے عربی پڑھی تھی۔ صورت یہ ہوتی تھی کہ جس وقت دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ جاتی تو میں اپنی کتابیں لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ تب انہوں نے مجھے عربی گرامر اور متعلقہ اسباق پڑھائے، کچھ گردانیں بھی یاد کروائیں۔ اسی طرح مضمون اسلامیات میں سے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر بھی میں نے انہی سے پڑھا۔ جب دوپہر یا رات کے وقت ابا جان کھانا کھانے کے لیے گھر کے اندر آتے تھے تو لکھتے لکھتے قلم، کاغذات اور مسودات کو لکھنے کی میز پر اسی طرح چھوڑ دیتے تھے۔ تب اسکول کے زمانے میں جلدی سے ان کے دفتر میں جا کر ان کے کاغذات کو الٹ پلٹ کر پڑھتی تھی کہ وہ آج کل کیا لکھ رہے ہیں۔ چونکہ حافظہ اچھا تھا اس لیے ایک دو بار پڑھنے سے عبارت زبانی یاد ہو جاتی تھی، لیکن میری یہ سرگرمی کسی پر کھلی نہیں تھی۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے کوئی بات چھڑی تو موقع کی مناسبت سے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ابا جان کا لکھا ہوا ایک پیراگراف انہی کے اسٹائل میں انہیں سنا دیا۔ یہ سن کر ابا جان تو دنگ رہ گئے اور مجھ سے پوچھا، ہائی اس کی ہوا تمہیں کیسے لگی؟ یہ تو میں نے ابھی کل رات کو لکھا ہے۔ میں نے جواب دیا، میں تو روز آپ کے دفتر میں جا کر آپ کے کاغذات پڑھتی ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ آپ آج کل کیا لکھ رہے ہیں۔ ابا جان حیران اور پریشان بڑی معصومیت سے میری طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے، اچھا اچھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابا جان اندر سے خوش تھے، اگرچہ بظاہر ناراضی ظاہر کر رہے تھے۔ اس واقعے کے چند روز بعد دادی اماں نے ابا جان سے کہا، اوپر کی منزل میں جن رہتا ہے۔ ابا جان نے جواب دیا، اماں بھی آپ ایک جن کی بات کر رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں 9 جن رہتے ہیں، اور ان جنات میں سے ایک قسم تو ایسی بھی ہے وہ میرے کاغذات تک کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ میری غیر موجودگی میں میرا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے اور یاد کر کے میری ہی اسٹائل سے مجھ کو سنایا بھی جاتا ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے جن ہیں جو میرے قلم تک کے دربان بنے ہوئے ہیں، مجال ہے کہ زیر زبر کی بھی غلطی کر جائیں۔ اس واقعے کے کئی برس بعد جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جدہ سے پاکستان آئی ہوئی تھی، اماں جان نے مجھے ایک درس میں اپنی جگہ بھیج دیا۔ وہ لاہور میں میرا پہلا درس تھا۔ بعد میں وہاں سے اماں جان کے پاس فون آیا، بیگم صاحبہ آپ کی بیٹی نے بہت اچھا درس دیا ہے، ہمارا تو خیال تھا یہ لڑکی ایم اے انگلش ہے، انگریزی پڑھاتی ہے، بھلا یہ کیا درس دے گی۔ بس بیگم صاحبہ نے خانہ پوری کے لیے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے، لیکن ہم تو حیران رہ گئے، واقعی قرآن اور حدیث کی تعلیم تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ جب یہ بات ابا جان نے سنی تو مجھے بلا کر پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح تم وہاں کیا گڑبڑ کر کے آئی ہو؟ میں نے جواب دیا، آپ کے جو پیراگراف میں نے اسکول کے زمانے سے یاد کر رکھے ہیں بس وہی دہرا دیے۔ کچھ حدیثیں اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے کچھ اشعار یاد ہیں، باقی آپ کے پیراگراف مدد دیتے ہیں۔ اگر میں کہیں پھنس جاتی ہوں تو انہی کو ٹھوک کر کام چلا لیتی ہوں۔ آپ کے یہ اقتباسات لکھنے میں بھی کام دے جاتے ہیں اور درس میں بھی چل جاتے ہیں۔ میں تو اپنی رو میں بولے جا رہی تھی، ادھر ابا جان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر سن رہے تھے اور حیران پریشان میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ بعد میں اسما بہن نے مجھ سے کہا، ابا جان سے ایسی باتیں صرف تم کر سکتی ہو، چونکہ میں نے تفہیم القرآن کا مطالعہ اس وقت کیا جب وہ لکھی جا رہی تھی، اس لیے آج بھی ان حصوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ صاحب تفہیم القرآن لکھتے لکھتے قلم رکھ کر بس ابھی ابھی کہیں گئے ہیں، واپس آ کر لکھنا شروع کر دیں گے جیسے وہ اسی عالم ہست اور بود میں موجود ہیں۔ ابا جان کے کردار کی ایک خوبی جو مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے یہ ہے کہ بلا مبالغہ وہ اپنے بچوں کی اتنی عزت کیا کرتے تھے جتنی دوسرے لوگ ماں باپ کی کرتے ہیں۔ عام حالات میں وہ ہمیں بیٹی کہا کرتے تھے، ذرا رنجیدہ ہوتے تو صاحبزادی کہا کرتے، اور اگر بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے تو پھر صاحبزادی صاحبہ کہتے۔ پکارنے کا یہ انداز ہی ہمارے لیے ایک تعزیانہ ہوتا تھا اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ صاحبزادی صاحبہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔
گالیاں۔ میری بیٹی رابعہ سے ابا جان بہت پیار کرتے تھے۔ یہ 1970 کی بات ہے کہ ایک روز ہم اسے لے کر خریداری کے لیے انارکلی بازار گئے تو سامنے سے پیپلز پارٹی کا جلوس آ گیا۔ جلوس میں ابا جان کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ ہم یہ دیکھ کر فوراً واپس گھر آ گئے۔ دوپہر کو جب ابا جان کھانا کھانے گھر میں آئے تو ان کے بالکل برابر والی کرسی پر بیٹھ کر بیٹی رابعہ نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، نانا ابا، مولانا مودودی آپ ہی ہیں نا؟ کہنے لگے، ہاں بیٹی میں ہی ہوں۔ اس پر رابعہ بولی، نانا ابا، انارکلی میں تو مولانا مودودی کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ اسی کی یہ بات سن کر ابا جان گویا باغ ہو گئے اور مسکرا کر پوچھنے لگے، اچھا آپ نے سنی تھی؟ اس پر میں نے ڈانٹ کر رابعہ کو چپ کرایا اور ابا جان سے کہا، آپ خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے گالیاں نہیں بلکہ آپ کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ میری یہ بات سن کر ابا جان ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹی میں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابھی صرف گالیاں ہی کھائی ہیں۔ پیغمبروں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں نے تو پتھر بھی کھائے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ کی گالیاں ہیں اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے ابا جان کو ایک غیر ملکی ساخت کا قلم دیا اور کہا، یہ ایک تحفہ ہے جو ایک روسی باشندے نے آپ کو بھجوایا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ صاحب چند ماہ پیشتر تاشقند گئے تھے۔ وہاں ایک ممتاز مقامی باشندے نے علیحدگی میں انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس نے وہ قلم انہیں دیا اور فرمائش کی کہ پاکستان جا کر وہ اس قلم کو ابا جان تک پہنچا دیں۔ 1968 میں بھٹو صاحب نے طالب علموں کو کالجوں سے نکالا اور سڑکوں پر لا کر مظاہرے کروائے۔ اسی طرح مزدوروں کو فیکٹریوں سے نکال کر سڑکوں پر نعرے لگوائے۔ اس صورتحال پر ابا جان نے دل گرفتہ ہو کر کہا کہ ایک بار طالب علموں کو کلاسوں سے اٹھا کر سڑکوں پر لانا اور ان سے نعرے لگوا کر مظاہرے کروانا آسان ہے، کل جب آپ چاہیں گے کہ یہ بچے دوبارہ کلاسوں میں بیٹھ کر پڑھنے لگیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس جن کو بوتل ہی میں رہنے دیں۔ یہ ایک بار بوتل سے باہر نکل آیا تو دوبارہ اسے بوتل میں بند کرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ اسی طرح مزدوروں کو ایک بار فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکال کر ان سے سڑکوں پر نعرے لگوانا اور مظاہرے کروانا آسان ہے، کل جب آپ چاہیں گے کہ یہی مزدور پھر کارخانوں میں جائیں اور کام کریں تو یہ ناممکن ہو جائے گا۔ ابا جان نے اپیل کی کہ خدارا قوم کے مزاج میں ہلڑ بازی کو مت داخل کیجیے، اس سے تعلیم اور سنت اور حرفت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لیکن اسی زمانے میں قوم کے مزاج میں ایسی ہلڑ بازی داخل ہوئی جو آج ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ ابا جان ایک ہماگیر شخصیت تھے۔ انہوں نے اس قدر سنجیدہ کام کیا جو دوسرے لوگوں کے نزدیک خشک اور بوجھل ہوتا، مگر وہ اپنی زندگی میں نہایت باغ اور بہار شخصیت کے مالک تھے۔ ان تمام حوالوں سے میرے آئیڈیل میرے ابا جان تھے۔ ہم نے گھر میں ابا جان کو دکھ اور سکھ ہر حال میں دیکھا ہے، لیکن 3 مواقع ایسے ہیں جب ابا جان پر دکھ کی شدت کو پوری طرح عیاں حالت میں دیکھا۔ اگست 1947 کے بعد وہ وقت کہ جب میں بے سہارا اور لٹی پٹی مسلمان عورتوں کے تذکرے انہوں نے براہ راست سنے اور ایسی مجبور اور مظلوم لڑکیوں کی حالت زار انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب 25 اگست 1966 میں سید قطب رحمہ اللہ کو مصر کے صدر ناصر نے پھانسی دی تھی، اور تیسرا موقع تھا دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ کا۔ اس تیسرے سانحے سے ابا جان کے دل پر کیا گزری، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں دل کا پہلا دورہ اسی حادثے کے چند روز بعد پڑا تھا۔ وہ کہتے تھے، سقوط ڈھاکہ کے ایک ملک کا سقوط نہیں بلکہ ایک امت اور ایک نظریے کا سقوط ہے۔ مشرقی پاکستان کبھی الگ نہ ہوتا، مگر یوں سمجھیے کہ مغربی پاکستان کے مقتدر طبقوں نے اسے دھکے دے دے کر الگ کیا ہے۔ فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے خاص طور پر ابا جان کے بارے میں پوچھا۔ اسی لیے آخری وقت میں بھٹو صاحب نے انہیں کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا۔ کانفرنس شروع ہوئی اور ابا جان ابھی کانفرنس ہال
پنجاب اسمبلی ہال کی سیڑھیوں پر قدم رکھ ہی رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کے سامنے بھٹو صاحب بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ انہی قدموں پر ابا جان یہ کہتے ہوئے واپس گھر چلے آئے کہ جس شیخ مجیب نے پاکستان توڑنے کی سازش میں ایک مہرے کے طور پر کام کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے بنگلہ دیش منظور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھیں۔ تو یہ بات الحمدللہ ہمیں شاید معلوم ہے سب کو کہ بنگلہ دیش اور پاکستان پہلے ایک ہی تھا، لیکن وہ پھر بعد میں الگ کنٹری بن گیا۔ تفہیم القرآن کی تکمیل۔ 7 جون 1972 میں تفہیم القرآن کی آخری اور چھٹی جلد مکمل ہوئی۔ تفہیم القرآن کی تکمیل کی مناسبت سے جون 1972 کے آخری دنوں میں فلیٹز ہوٹل لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں اے کے بروہی صاحب نے کہا مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اور ان کی لٹریچر نے لاکھوں مغرب زدہ نوجوانوں کو اسلام کی روح سے آشنا کیا ہے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ بروہی صاحب انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کی سیرت اور کردار ہے، اور اگر کسی آدمی کی سیرت اور کردار کو تبدیل کرنا اور اس میں کوئی قابل قدر تغیر برپا کر دینا ممکن ہے تو جو شخص یہ کام سر انجام دیتا ہے وہ اس آدمی کی زندگی کا معمار ہوتا ہے، سیرت ساز ہوتا ہے، اور اس نقطۂ نظر سے میری رائے میں آج پاکستان کے سب سے عظیم انسان مولانا مودودی ہیں۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر آج یہ سوال اٹھایا جائے کہ کون سا فرد ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کے کردار کو سب سے زیادہ مثبت طور پر متاثر کیا تو میرا جواب ہوگا کہ وہ مولانا مودودی ہیں۔ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گواہی طلب فرمائی تو میں اس وقت بھی یہی گواہی دوں گا، جواب دے رہا ہوں۔ محفل کے دیگر شرکاء نے بھی ابا جان کی دینی خدمات پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے، اور جب ابا جان کی باری آئی تو انہوں نے نہایت عاجزی اور انکسار سے کہا اگر دنیا بھر میں کسی کام کو قبولیت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نامقبول ہو جائے تو کچھ حاصل نہیں، لیکن دنیا میں اگر مقبولیت حاصل نہ ہو اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے، اور اگر یہ کتاب کسی ایک بندے خدا کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے تو اسے میری مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ پھر فرمایا بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ چند اوراق لیے کھڑا ہے کہ یہ تفسیر تفہیم حق کے لیے ہے، اور یہ زندگی شہادت حق کے سوا کسی اور کام کے لیے وقف نہیں رہی، اور یہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ ابا جان نے تزکیہ نفس، شہادت حق اور اقامت دین کی ہمہ گیر جدوجہد کے لیے چومکھی لڑائی لڑی، جس میں ایک طرف اصحاب اقتدار کا گروہ تھا جو پوری انتظامی مشینری کو ان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، دوسری طرف سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام اپنی دولت اور سطوت کے ساتھ ان کا مد مقابل تھا، تیسری طرف انہیں سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کے اخلاق سے گرے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا پڑا، جو چوتھی طرف مذہبی پیشواؤں کا طبقہ تھا جن کو ابا جان کے مشن کی کامیابی کے نتیجے میں اپنی مذہبی اجارہ داری ڈانواں ڈول ہوتی دکھائی دیتی تھی، پانچویں طرف قادیانی حضرات تھے جو انتہائی ذلیل اور رقیق دشنام ترازیوں پر اتر آئے تھے، چھٹی جانب مستشرقین اور ان کے ہم و منکرین حدیث کا گروہ تھا۔ مطلب یہ ساری الگ الگ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں جو مولانا مودودی ایک الگ ہی مطلب ریوولٹ تھا ان کا، اور یہ سارے الگ الگ لوگ تھے جو بالکل ان کے اپوزٹ سائڈ تھے، مطلب یہ سارے حملے ہو رہے تھے ان کے اوپر الگ الگ طرح سے حملے، جس سب سے پہلے گورنمنٹ ان کے خلاف، مطلب کوئی بھی ایک طریقے سے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سپورٹر ہی نہیں تھا کوئی، صرف وہی سپورٹر تھے جو ان کو مان رہے تھے کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادروائز ان کا کوئی سپورٹر کسی بھی طرح سے نہیں تھا، کہ سب سے پہلے گورنمنٹ ان کے خلاف ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں وہ ان کے خلاف ہیں کہ انہیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں،
پھر اس کے اور اس میں جو اور چیزیں ہیں کہ ہر طرح سے کہ جو بھی اپنا اپنا مشن لے کر آ رہا ہے ایک ڈفرینٹ، کیونکہ وہ ایک نیو کنٹری تھا نا، نیو کنٹری ایک فارم ہوا ہے، اور نیو کنٹری کے بننے کے بعد جو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے بیسس پر اور جو ہمارے لاز ہیں ان پر چلے. تو جو بھی مطلب جو سوشلسٹ سوسائٹی تھی وہ چاہے تھے کہ یہ اس طرح سے اس کا جو لاز ہونے چاہیے وہ ڈیموکریٹک ہو جائے یہ، یا پھر یہ سیکولر ہو جائے یہ کنٹری. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کے خلاف مولانا مودودی کھڑے تھے کہ یہ جس بنا پر بنا تھا پاکستان یہ اسی پر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تحفہ دیا ان لوگوں کو، ایک پورا کنٹری دے دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا نظام کرو اس میں فالو. اور اللہ مطلب آپ سوچیں کہ یہ ہمیں اتنی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے ابھی، کیونکہ ہم اتنا ڈیپ پڑھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، اور مطلب یہ میں بھی نہیں سمجھ سکتی ابھی، اور ابھی ہم شاید ہم میں سے بہت کم لوگ ہی اس بات کو بھی سمجھ پائیں گے کہ ایک پورا لینڈ کا پارٹ مل رہا ہے انہیں، اور انہیں اس بات کا کہ آپ اللہ کا دین کریں فالو، ایسا مطلب ایک بہت مشکل ایک طرح سے مشکل سے ملا ہے، اور ایک تحفہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس تحفے کا کیا استعمال ہوا، یہ سب سے زیادہ ایک طرح سے کہنا چاہیے دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ ہے کہ جو بالکل ڈاؤن فال جو ہوا ہے پھر اس کے بعد وہ اسی لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت دی، تحفہ دیا، تو انہوں نے اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے جس نے وہ دیا تھا. تب کہ وہ کہنے کو ایک اسلامک کنٹری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم وہ ایک صرف نام کے وہ آن پیپر رہ گیا ہے، لیکن آن پیپر بھی چیزیں اب چینج ہو رہی ہیں. چھٹی جانب مستشرقین اور ان کے ہم و منکرین حدیث کا گروہ تھا، جنہوں نے اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی. اس طرح یہ معرکہ بہت سے محاذوں پر جاری رہا. کمزور صحت اور مسلسل بیماری کے باوجود انہوں نے تنہا وہ کام کیا جو کئی اداروں اور کئی جماعتوں کے کرنے کا کام تھا. وہ بیک وقت ایک جید عالم دین بھی تھے اور ریسرچ اسکالر بھی، مفسر بھی اور مفکر، مورخ بھی تھے اور مبلغ اور خطیب بھی، ایک دانشور بھی تھے اور صحافی اور ادیب بھی، اور اس سے کچھ کے ساتھ ساتھ ایک بالغ نظر سیاستدان بھی. 1977 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے عام انتخابات میں دھاندلی کی، جس کے خلاف پاکستان قومی اتحاد میں شامل پارٹیوں نے مارچ سے جولائی کے دوران ان میں بھٹو حکومت کی برطرفی کے لیے ملک گیر مہم چلائی. ابا جان نے 12 اپریل کو وزیر اعظم بھٹو صاحب کے سامنے تجویز پیش کی کہ وہ ان متنازع انتخابات کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کرانے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس ضامن میں کہ میری کرسی مضبوط ہے عوام پر لاٹھیاں اور گولیاں برسانا شروع کر دی. آخرکار روستا اپریل میں وہ ابا جان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر اچھرا آئے. اس موقع پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف مخالفانہ نعرے بازی شروع کر دی، جس پر ابا جان نے لوگوں سے اپیل کی کہ بھٹو صاحب میرے مہمان ہیں، ان کی عزت میری عزت ہے، اس لیے نعرے بازی بند کی جائے. ملاقات میں وہ کہنے لگے مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ کو سادہ کاغذ پر دستخط کر کے دینے کو تیار ہوں، جو شرائط چاہیں آپ عائد کر دیں، مجھے منظور ہیں. ابا جان کا جواب تھا آپ استعفیٰ لکھ دیں، کیونکہ آپ اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ استعفے سے کم پر قوم مطمئن نہیں ہو سکتی. پھر منصفانہ انتخاب میں آپ کامیاب ہو کر دوبارہ آ جائیں، لیکن موجودہ صورت میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. 25 منٹ کی اس گفتگو میں زیادہ تر بھٹو صاحب ہی بولتے رہے. کبھی کہا کہ افغانستان کے حالات یہ ہیں، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بے اطمینانی ہے، ایران کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس صورتحال میں قوم کو میری ضرورت ہے. یہ کہہ کر بھٹو صاحب نے پھر پوچھا آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. ابا جان کا جواب تھا ان تمام حالات کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، پھر غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کرائیں. اگر آپ کو اعتماد کا ووٹ ملے تو حکومت میں آئیں، اسی سے آپ کے اقتدار کا اخلاقی جواز پیدا ہوگا، اسی میں ملک اور قوم کا مفاد پوشیدہ ہے اور آپ بھی اسی سے مضبوط ہو سکتے ہیں. آپ کے بیان کردہ تمام داخلی اور خارجی خطرات سے نمٹنے کا یہی واحد راستہ ہے. مگر بھٹو صاحب اس طرف آتے ہی نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنی قومی خدمات کا تذکرہ شروع کر دیا،
جس پر ابا جان نے کہا آپ کی خدمات سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز غلط ہے اس کا مداوع خدمات کے تذکرے سے ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ قوم کسی بڑی تباہی سے دوچار ہو، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے مل کر یہ بات کہہ دوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ جو لوگ آج سڑکوں پر آپ کے استعفے کی بات کر رہے ہیں، آنے والے کل کہیں اس سے آگے کا مطالبہ نہ شروع کر دیں، اور اگر یہ بحران بڑھ گیا تو پھر بدقسمتی سے مارشل لاء کا خطرہ بھی خارج از امکان نہیں، اور مارشل لاء خود تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اس ملاقات کے کچھ ہی دیر بعد ابا جان نے پریس کانفرنس میں گفتگو کی تفصیلات بیان کی، مگر صرف 7 روز بعد بھٹو صاحب نے خود لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں مارشل لاء نافذ کر کے فوج کار استصاف کر دیا۔ ابا جان کی عادت تھی کہ وہ بڑے لوگوں سے ذرا برابر بھی مرغوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، آدمی کو بحیثیت انسان دیکھنا چاہیے، اس کے گھر، اس کی سواری یا اس کے لباس کو دیکھ کر اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو بڑے بڑے شاندار گھر ہوتے ہیں یہ مردہ خانے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو فرد کسی بڑے گھر میں رہتا ہے اس کا کردار بھی عظیم ہو۔ ایک مرتبہ سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے ابا جان کو پیشکش کی تھی، آپ میرے مشیر بن جائیں اور سعودی نیشنل ہونا قبول کر لیجئے۔ ابا جان نے جواب میں کہا تھا، میں دینی جذبے اور اپنی پاکستانی قومیت کے ساتھ یہاں لاہور میں بیٹھا ہوا آپ کا ہمہ وقتی مشیر ہوں۔ آپ جب چاہیں اپنے سفیر کے ذریعے یا براہ راست مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، جو کھری رائے ہوگی وہ دوں گا، البتہ اگر آپ کی رعایا بن کر آپ کی نوکری قبول کر لی تو پھر شاید صحیح مشورہ نہ دے سکوں گا۔ تو یہ اس طرح سے ایک ان کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ خودداری کا بھی تھا ان کے، نا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے اندر رہ کر جو ہے وہ رہنا تھا، اور کسی کے انڈر نہیں رہنا تھا ان کو۔ نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارند۔ اسی طرح 1974 کی ایک شام ابا جان کے پاس اردن کے فرمانروا شاہ حسین بن طلال کا فون آیا تھا۔ جب ہم نے پوچھا کہ شاہ حسین نے آپ سے کیا بات کی تھی تو ابا جان نے بڑی بے نیازی سے کہا تھا، ایسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں زیادہ اہمیت دی جائے، یہ لوگ باتیں تو بڑی لچھے دار کرتے ہیں لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کے مفاد پر ضرب نہ پڑے، اور اگر کہیں ان کے یا ان کی اولاد کے مفاد پر ذرا برابر بھی زد پڑ جائے تو یہ لوگ صابن کے جھاگ کے مانند بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا، اصل قیمتی انسان وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے وفادار ہوں اور اس لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کے منہ پر تنقید کر سکیں اور پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کریں، ایسے لوگ ہی قدردانی کے حقدار ہوتے ہیں۔ بالکل، جو کرٹیسائز کرے غلط چیز کو اور فیس پر کرے، جو منہ پر تعریف کرتا ہے وہ تو اس میں سے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں سنت رسول بھی ہے کہ منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، منہ پر کرٹیسائز کرے، سامنے اگر آپ اس انسان کے کہنا چاہیے ہمدرد ہیں تو ہم کرٹیسائز کریں اس انسان کو اور اس کی غلط بات کو غلط کہیں، اور اس میں انسلٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پلس وہ پبلکلی نہیں ہونا چاہیے، اس انسان کو اکیلے میں لے جا کر جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کے ہمدرد ہیں تو سب سے جو بہترین طریقہ ہے اس انسان کی اصلاح کا وہ یہ ہے کہ اس کو بالکل اکیلے تنہائی میں اس کے فیس ٹو فیس اس سے بولا جائے، جو چیز اس کے اندر ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، اور اسے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اس چیز کو ایک بار ریویو کر لیں اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس انسان کے پیٹھ پیچھے اگر اس کی برائی سنیں تو پھر اس کو دفاع کریں، اس کو پھر اس کی سائیڈ لیں کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی پازیٹیو چیزیں سامنے لے کر آئیں۔ تو اصل جو انسان جو قدردان ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ اس کا بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے آج کل، کہ سامنے تو اتنی تعریفیں ہوتی ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، تو یہ بزدل کی نشانی ہے۔ تو ہمیں بزدل نہیں بننا ہے انشاءاللہ کبھی بھی، کسی بھی لیول پر، کسی کے لیے بھی، چاہے وہ ہم اپنے سبلنگز کے لیے ہوں یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے یا اپنے کلیگز کے لیے، کسی کے لیے بھی ہمیں ایسا ہی رہنا ہے کہ ہم اگر کوئی بات غلط دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو فیس ٹو فیس کرٹیسائز کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اور اس کے پیچھے اس کی اس کے پازیٹیو سائیڈ لوگوں کو بتائیں گے اگر کچھ ایسا کہیں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے تو۔ جو آپ کے منہ پر تنقید کر سکے اور پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کریں، ایسے لوگ ہی قدردانی کے حقدار ہوتے ہیں۔ جب میں
کلیت التربیہ للبنات، سعودی کالج برائے خاتون، ریاض میں پڑھاتی تھی تو ایک سعودی لیکچرر خاتون نے مجھے بتایا میں سعودی نیشنل ہوں اور باہر سے آئے ہوئے غیر سعودی اجنبی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسٹاف میٹنگ ہی میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کیا، آپ کے شاہ فیصل نے میرے والد کو سعودی شہریت کے ساتھ اپنی مشاورت کا منصب بھی پیش کیا تھا، مگر میرے والد صاحب نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مناسب جن کے پیچھے لوگ بھاگتے پھرتے ہیں ابا جان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیے۔ اس طرح میں نے اس سعودی خاتون پر واضح کر دیا کہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جسے مناسب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یاد رہے جب یہ مکالمہ ہوا تب شاہ فیصل بقید حیات تھے، مطلب وہ زندہ تھے، اگر وہ ان کو کاؤنٹر پوچھ سکتی تھی کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اخوان المسلمون کے دوسرے مرشد عام شیخ حسن المہزمی کی صاحبزادی جو کالج کے شعبہ نباتیات باٹنی کی صدر شعبہ تھیں، میٹنگ کے بعد خاص طور پر میرے پاس آئیں اور کہا، تم واقعی اس قدر عظیم باپ کی بیٹی ہو؟ انہوں نے مجھے حضرت علی کا قول سنایا، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس کو لات مارو تو یہ تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب کے پورے قیام کے دوران مجھے غیر سعودی ہونے کا طعنہ دینے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ شاہ فیصل مرحوم کو ابا جان نے ایک اور اہم مشورہ بھی دیا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر شاہ فیصل اس پر عمل کر لیتے تو آج عالم اسلام کے حالات کچھ مختلف ہوتے۔ ابا جان نے شاہ فیصل سے بالمشافہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، جس طرح امریکہ نے ڈالر کے بل پر ساری دنیا کے اعلیٰ ترین دماغ کھینچ کر اپنے ملک میں جمع کر لیے ہیں اور وہ ملک جو صرف 500 برس پہلے دریافت ہوا تھا اسے بے مثال ترقی دی ہے، اسی طرح آپ ریال کے بل پر جن کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور نہ رقبے کی آپ کے ملک میں کمی ہے، عالم اسلام کے اعلیٰ ترین دماغ کھینچ کر اپنے ملک میں جمع کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے عالی دماغ ڈاکٹروں، سائنسدانوں، ماہرین سماجی علوم اور بلند پایہ محققین کو آپ سعودی عرب کی شہریت اور بنیادی حقوق بھی دیں، مطلب ان کو نیشنلٹی دے دیں ایسے بہترین مسلمانوں کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کو سماجی، علمی، صنعتی، معاشی، دفاعی امور، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کس قدر عروج نصیب ہوتا ہے، اور یہ عروج صرف سعودی عرب کا عروج نہیں ہوگا بلکہ پورے عالم اسلام کا عروج ہوگا۔ جواب میں شاہ فیصل مرحوم نے فرمایا، میں ریال کے بل پر سارے عالم اسلام کے بہترین دماغ تو سعودی عرب میں جمع کر لوں اور انہیں شہریت سمیت حقوق بھی دے دوں، لیکن پھر میرے ہم وطن بدو بکریاں لے کر اور اونٹوں پر سوار ہو کر واپس خیموں میں چلے جائیں گے اور صحراؤں میں ایسے گم ہوں گے کہ ان کا نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ افسوس کہ شاہ فیصل مرحوم کے بعد کے زمانے میں بھی خلیجی حکمرانوں نے زیادہ دور اندیشی سے کام نہ لیا۔ انجام کار تیل اور ریال کی ساری دولت بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں پر تعیش محلات یا مغرب کے بینکوں میں غرق ہو کر رہ گئی۔ دفاع کا ذمہ دار امریکہ اور معیشت کی بیک ڈور مغربی ماہرین کے ہاتھ میں ہے۔ ابا جان مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ دین اس وقت تک غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور جس کی پیش گوئی تورات میں وارد ہوئی ہے، یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ سورہ الفتح کی 29 آیت ہے۔ کم و بیش موجودہ مسلم ممالک کے تمام سربراہان کا حال یہ ہے کہ کفار کو دیکھتے ہی ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو آنکھیں پیشانیوں پر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل اپوزٹ نیچر
کہ مسلمانوں کے لیے ان کو اتنا زیادہ مطلب ایک طرح سے انوائٹ کرنا چاہیے تھا ان کو، جیسے کہ اس میں مشورہ بھی دیا گیا کہ انہیں لا کر یہاں پر اکٹھا کیا جائے، ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرس ہیں، اور ان کو نیشنلٹی بھی دی جائے۔ لیکن اور بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے بیک اینڈ پر، لیکن اتنا زیادہ ان کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ایک جگہ ابا جان نے لکھا ہے، خدا کی شریعت بہادر شیروں کے لیے اتری ہے، جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے محبوب رکھتے ہوں۔ صبغت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رنگ، جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے محبوب رکھتے ہوں اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے، اس کی آفرینش کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستے پر رواں کر دے جو اس کے ایمان اور اعتقاد میں راہ راست ہے، صراط مستقیم ہے۔ لاہور آمد پر ایک بار میں نے ابا جان سے شکایت کی تھی، سعودی عرب میں انگریزی کا نصاب نہایت لچر اور فضول ہے، مصری اور پاکستانی اساتذہ تو اور زیادہ نمک مرچ لگا کر اسے فحش بنا دیتے ہیں۔ اس پر ابا جان نے استاد کے منصب اور بطور خاص ایک تحریکی استاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مجھ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، ایک نصاب وہ ہوتا ہے جو نصابی کتب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو استاد کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اصل اہمیت اس نصاب کی ہے جو خود استاد کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اپنے دین سے لگن رکھنے والا استاد تو گیتا سے بھی قرآن پڑھا سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، مجبوری میں ملنے والا بدترین نصاب بھی اگر صحیح طریقے کے ساتھ پڑھایا جائے تو وہ طالب علموں کی اصلاح کا باعث بن سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایک خواب کی تعبیر۔ 1978 میں جدہ سے گرمیوں کی تعطیلات کے سلسلے میں لاہور آئی ہوئی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز مغرب کے بعد پاکستان ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن لیڈرز سرگودھا سے ابا جان سے ملنے آئے۔ ابا جان دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، وہیں انہیں بلوایا۔ ان میں سے ایک صاحب جو دیکھنے میں بڑے مضطرب نظر آ رہے تھے، یوں گویا ہوئے، مولانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے میں اس قدر بے چین اور بے کل ہوں کہ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، اور نہ میں کسی کام کو دل جمی سے کر سکتا ہوں۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں مدینے گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مدینہ تو پورے کا پورا بمباری سے تباہ ہو چکا ہے، نہ مسجد ہے، نہ گنبد خضرا ہے، نہ کوئی گھر اور عمارت سلامت ہے، اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے۔ جب میں اس مقام پر آتا ہوں جہاں روضہ مبارک ہے تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچی قبر کے باہر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہیں قریب ہی سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں تو ایک تہہ خانے میں سیڑھیاں اترتی نظر آتی ہیں۔ میں فوراً نیچے تہہ خانے میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی آدھی سیڑھیاں ہی اترا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 6-7 یہودی صرف جانگھیے پہنے، بڑے بڑے چھرے ہاتھوں میں لیے انسانی لاشوں کے ٹکڑے کر کر کے ڈھیر لگا رہے ہیں، اور دیواروں سے بے شمار انسانی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، یعنی اہل مدینہ کی۔ میں یہ منظر دیکھ کر الٹے پاؤں اوپر کی طرف بھاگتا ہوں کہ یہ تو میرے بھی ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اوپر پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحاد پڑھ کر سلام پھیر رہے ہیں۔ سلام پھیر کر میری طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فکر نہ کرو، یہ گوشت پکے گا نہیں۔ اور پھر فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی۔ بس مولانا، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے روز بروز میری بےقلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اگرچہ ابا جان خوابوں کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ خوابوں کی تعبیر سے دلچسپی رکھتے تھے، وہ حقائق کی دنیا اور منطقی اصولوں کو ایمان کے تابع لا کر زندگی بسر کرنے کے داعی تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خواب سن کر ابا جان خود حیران ہوتے جا رہے تھے کہ ایسا خواب تو بڑے بڑے ولیوں کو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، مگر یہ اس داڑھی منڈے نوجوان ہوا باز کو نظر آیا ہے۔ کسی آستانہ عالیہ کے سجادہ نشیں، کسی فقہ مصلحت بیں اور کسی حامل جبہ و دستار کو نہیں، بلکہ ستاروں پہ
ستاروں پہ کمن ڈالنے والے فضائیہ کے مجاہد کو دکھائی دیا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں خانقاہوں حجروں کے باسیوں کی بجائے رسم شبیری ادا کرنے والے ایسے نوجوان ہی ملت بیضا کی قیادت کریں گے، اور یہی لوگ حرمین الشرفین کی حفاظت اور مدافعت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ابا جان نے ان نوجوانوں جنگی ہوابازوں سے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا وجودا صلاحا یؤید اللہ بہم الدین۔ جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ غیر عرب اقوام میں سے ایک قوم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ شہسواری میں عربوں سے بہتر اور اسلحے میں ان سے برتر ہوں گی، ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ پھر کہا، یہ خواب اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرندوں کی طرح تیز رفتار اور درندوں کی طرح ظالم ہوں گے۔ یعنی آج ہمیں اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جنگی ہوائی جہازوں پر سوار ہو کر اپنے ملک سے اڑیں گے اور بڑی بے رحمی سے اپنے مخالفوں کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مخلوق خدا کو تباہ اور برباد کرتے جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں نہ کسی کی جان اور مال محفوظ ہوگی، نہ عزت اور آبرو۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، جس وقت مدینے میں ایسی بھوک ہوگی کہ تو اپنے بستر سے کھڑے ہو کر مسجد تک نہیں جا سکے گا مگر یہ بھوک تجھ کو مشقت میں ڈال دے گی، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب مدینے میں اتنا قتل ہوگا کہ خون الاحجار الزیت چکنے پہاڑ کو ڈھانپ لے گا۔ اس طرح حدیث دجال سنا کر کہا، آپ کا خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آئندہ صلیب اور حلال کے معرکوں میں ایئر فورس فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، اسی لیے اللہ نے یہ خواب ایک جنگی پائلٹ کو دکھایا ہے، اس لیے وقت اپنے طیارے کا کاکپٹ میں آذان دینے کا ہے۔ آپ کا فرض آپ کو پکار رہا ہے، ملت بیضا اور حرمین شریفین کی حفاظت اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد انہی علاقوں سے فوج ان کی مدد کو پہنچے گی جو غیر عرب ہوں گے، اور اسلحہ اور فن سپاہ گری میں عربوں سے افضل ہوں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی سب سے بنیادی وفاداری اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے بعد حرمین سے ہے، اس کے بعد اپنے وطن سے۔ آپ ان وفاداریوں کو بیک وقت نبھانے کے لیے اللہ اور قرآن سے تعلق جوڑیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی دعا کرتے رہا کریں۔ یہ تعبیر سننے کے بعد جب وہ پائلٹ پرسکون ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو بیماری اور سخت نقاہت کے باوجود ابا جان نے کھڑے ہو کر ان سے الوداعی مصافحہ کیا اور اصرار کر کے انہیں اپنے کمرے کے دروازے تک رخصت کرنے آئے اور کہا، چونکہ آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس لیے آپ بھی تکریم کے لائق ہیں۔ اب آپ اپنی جو بے چینی اور بے کلی مجھے دے کر جا رہے ہیں، نہ جانے میں کب تک اس کیفیت میں مبتلا رہوں گا۔ اس روز جب ابا جان رات کو کھانا کھانے اندرون خانہ آئے تو ان کے چہرے پر خلاف معمول شدید اضطراب کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ خواب اور اپنا تاثر بیان کیا تو خود ہم دہشت زدہ ہو کر رہ گئے۔ تب میرے ذہن میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا اشعار تازہ ہو گئے، چنا خود رانگہ داری کے بائیں بے نیازی ہاں، شہادت بر وجود خود ز خون دوستہ خواہی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی۔ اگرچہ تو بے نیاز ہے لیکن چاہتا ہے کہ تیری توحید کی گواہی تیرے عاشق اپنے خون سے دیں۔ مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے۔ بندگی کے اعتبار سے فرشتے سب سے آگے ہیں۔ بندگی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی، تو فرشتے سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنی نوری مخلوق سے تو صرف سجدہ چاہتا ہے، لیکن خاکی انسان سے تو اس سے کہیں بڑھ کر چاہتا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ اسٹیج تیار ہو چکا ہے جس میں مسیح الدجال کو نکلنا ہے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اترنا ہے، جیسا کہ ایک خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، تب سے زمین پر کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اور بہت تیز چلتا ہوا چاروں طرف فساد پھیلا دے گا، دائیں بائیں سب جگہ پر آئے گا۔ بس اے بندگان خدا ثابت قدم رہنا، سنو اس کے فتنوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ دراصل اس کی دوزخ جنت ہے اور جنت دوزخ ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو ایسا موقع پیش آ جائے کہ وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالنا چاہے تو وہ جناب باری تعالیٰ میں فریاد رسی چاہ کر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت پڑھ لی تو وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے گی، جیسا کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ میں نے ابا جان کے حوالے سے اپنی یادداشتوں کو تازہ کیا تو اس خواب کی معنویت اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ خواب خود اپنی تعبیر ہے۔ کابل اور قندھار کی بربادی، بغداد اور بصرہ پر مسلط کی جانے والی تباہی، فلسطین اور کشمیر میں خون کی ہولی اور گوانٹانا موبے اور ابو غریب کی جیلوں میں ہونے والے مظالم، چینچیاں اور بوسنیا میں مسلمانوں پر تشدد کی بدترین مثالیں دیکھ کر کسی غلط فہمی کی بھلا کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ایک جانب مکی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی یہ داستان علم اور دوسری جانب امید کی بشارت اور عمل کی ترغیب ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ غیر عرب علاقوں سے ملنے والی اسلام کی سربلندی کے لیے جس قوت کا تذکرہ بجان نے ان پائلٹوں سے کیا تھا، ان کی تائید مصر کے معروف اخبار الاہرام میں چھپنے والے اس بیان سے ہوتی ہے جو مصر کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل المشیر ابو غزالہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پاکستانی مسلح افواج عربوں کے تحفظ کی ضامن ہے جن کی پہنچ اسرائیل تک ہے، اس لیے اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے عربوں کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کی کامیابی پورے عالم عرب کی کامیابی ہے۔ پھر عالم عرب کے معروف اخبار الاتحاد میں اپنے ایک اور تجزیاتی مقالے میں جنرل المشیر ابو غزالہ لکھتے ہیں، پاکستان ایک بڑی عسکری قوت ہے جس کے پاس ایٹمی وار ہیڈ ہیں، لہٰذا پاکستان کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کا براہ راست اثر عالم عرب کی صورتحال پر پڑ سکتا ہے۔ جنرل ابو غزالہ کے ان بیانات سے بندرجہ بالا خواب کی تعبیر مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ابھی کچھ پورشن باقی ہے، کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور لیکن یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ اس میں ابھی آیا ہے کہ ہمیں نا پورا پڑھنا چاہیے ڈیٹیل میں اپنے اپنے لیول پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو، اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے وہ، مطلب اگر اس کو ہم لینڈ کے مطلب جغرافی کے اس حساب سے دیکھیں کہ وہ اتنا کوئی بڑا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو فالو نہ کرنا یا وہ کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس طرح سے کہ ایک اسلامی حکومت کو جو کرنے چاہیے، وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے یہ چیز سمجھنا کہ وائی پاکستان از امپورٹنٹ۔ مطلب ایسے تو بہت ساری پلیسز نا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ یہ پلیس ہے اور اس کا ذکر حدیث میں ہے، تو یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ ہمارے لیے پڑھنا، اس کی ہسٹری پڑھنا ہمارے لیے، اور میں تو کہوں گی کہ ہمارے پاکستانی جو ہے ان کے لیے پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اور ہم لوگ بھی، کیونکہ ہم اسی ایریا میں ہی آتے ہیں ایک طرح سے، یہ ہماری باؤنڈریز بالکل ایک ہی ہیں، اور ہم دیکھیں تو ہم ایک ہی بالکل وہی ایریا ہے۔ یہ ہند کا بہت ذکر ہے، پاکستان کا بہت ذکر ہے، افغانستان کا، مطلب یہ جو ہے نا پورا خراسان کا علاقہ، اگر آپ نے ڈاکٹر سعد احمد کی اسپیچز سنی ہے تو انہوں نے بہت ذکر کیا ہے اس جگہ کا، تو یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے پڑھنے کا اور اس کی ریالٹی کو سمجھنے کا کہ وائی دس پلیس از امپورٹنٹ۔ مطلب کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اتارا ہے، مطلب دنیا کے اور بہت سارے کنٹریز ہیں نا جہاں پہ بھی اور سب کچھ ہو رہا ہے، سب کے اوپر اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں بالکل،
سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے، لیکن دس ایریا از امپورٹنٹ، اور یہاں کے رہنے والوں کے اوپر جو ہے ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑی جواب دہی، اتنا ہی بڑا جو ہے وہ سوال ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحیح چیز کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو آگے پہنچانے کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔